نوٹیفیکیشن کے بعد اس کا وجود پھر ختم ہو گیا سر. اب کیا حکمت عملی ہوگی آپ کی؟ اور آپ کیونکہ قانون دان بھی ہیں تو یہ بھی بتائیں کہ ای سی پی ہاؤس کے کسٹوڈین کے احکامات ماننے کا کتنا پابند ہے سر؟ دیکھیں کرن اس طریقے سے نہ کسی پارٹی کو منہدم کیا جا سکتا ہے، نہ ہی ان کی جو ہے عوام کے دلوں سے اور ان کی جو ہے دھڑکنوں سے نکالا جا سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت بن کے 8 فروری کو ساری دنیا نے دیکھا ہے، جس محبت سے، جس مالحانہ انداز سے، جس جوش اور جذبے سے لوگوں نے جا کے ووٹ دیے ہیں. اس کے باوجود کہ ہمارا سمبل ہم سے چھین لیا گیا اور ہم تو ایک بلہ مانگ رہے تھے، انہوں نے تو جہیز کا سارا سامان دے کے کسی کو آلو، کسی کو بینگن، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ. لیکن آفرین ہے پاکستان کے عوام نے، انہوں نے بھرپور انداز سے کیا. یہ جتنے اقدامات اس وقت کر رہے ہیں، فارم 47 کی پیداوار جو کہ اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہے، آج تو میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی سنی بات، انہوں نے کہا ہم اس اسمبلی کو نہیں مانتے ہیں، اپنے موقف پر ہم قائم ہیں. اگرچہ وہ بڑا انہوں نے مثبت ایک انداز سے اس ہمارے اوپر جو عذاب ایک نازل ہونے جا رہا تھا یہ آئین کی ترمیم کا، جس سے ہماری عدلیہ کو غلام بنانا مقصود تھا اس حکومت کا. باقی چیزوں پر تو قبضہ کیا ہے انہوں نے، مینڈیٹ پر بھی قبضہ کیا، حکومت پہ بھی قبضہ کیا، ملک پہ بھی قبضہ کیا، باقی عدلیہ رہ گئی تھی اس پہ بھی قبضہ کرنے جا رہے تھے. یہ تو خیر اس وقت ٹل گیا، لیکن آپ نے ٹھیک کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کی تضحیق کرتے ہوئے، اور یہ ان کا وتیرہ ہے مسلم لیگ نون جب بھی آئی ہے حکومت میں، انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی اپنی باندھی اور لونڈی بنا لیا ہے. میں کہہ رہا ہوں، میں بالکل میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے تو حملے بھی کروائے، انہوں نے چمک کی ریت بھی ڈالی، انہوں نے عدالت کو دولت بھی کیا، انہوں نے چیف جسٹس کے خلاف سازش بھی کی، اور پھر جو ہرزہ گوئی کی ہے ماشاءاللہ اس کی تو مثال ملتی نہیں ہے. لیکن اب یہ جو مضموم کاوش تھی کہ سینئر موسٹ سر مجھے بتائیے نا، میں نے کیونکہ میں قانونی پہلو بھی آپ بالکل ایک جو ایک جذبہ ہے پی ٹی آئی کا، آپ اس جذبے کے تحت تو بات کر رہے ہیں، لیکن بحیثیت ماہر قانون اور آپ ان اسمبلی کے معاملات کو، جتنے آپ سینئر ہیں، جتنے آپ پرانے ہیں، تو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا سر. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اب یہ اسمبلی سیکریٹریٹ کا نوٹیفیکیشن آ گیا، اس کے بعد کی کیا پوزیشن ہوگی سر؟ میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہاؤس کے کسٹوڈین کے احکامات ماننے کا کتنا پابند ہے؟ میں یہ پوچھ رہی ہوں آپ سے سر. آرڈر تو ہو گیا، اب اس نے تو مان لیا ہے. آپ کو کس نے کہا؟ الیکشن کمیشن نے مان لیا ہے. ہمیں انہوں نے جو ہے سپریم کورٹ کی جو تعمیل کرتے ہوئے احکامات کی 39 لوگوں کا جو نوٹیفیکیشن انہوں نے کیا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے ہیں، ان کو بھی انہوں نے واپس جو ہے سنی اتحاد کونسل کے زمرے میں 41 ان کو بھی. ہماری حکمت عملی بڑی واضح ہے. ہم عدالت کی توہین عدالت کا ان کو جو ہے ساروں کو اس میں ٹھہرائیں گے. بالکل یہ مرتکب ہیں، یہ ریٹروسپیکٹیوٹی نہیں دے سکتے ہیں، نہ اس طریقے سے تصدیق کر سکتے ہیں. اور جب خصوصاً الیکشن کمیشن نے وضاحت مانگی تھی اور اس وضاحت کے جواب میں ان 8 جج صاحبان نے 2 ٹوک لکھا تھا کہ آپ ذمہ وار ہوں گے، ان کے نتائج بھی آپ کو بھگتنے پڑیں گے، کیونکہ یعنی خصوصاً صاحب آپ اس معاملے کو عدالت لے کے جا رہے ہیں سر. نہیں، میں کیا لے کے جاؤں گا؟ عدالت نے خود اپنی عزت بھی تو بقار، اور انہوں نے اپنے عملداری بھی تو کروانی ہے. ان کے پاس آلریڈی موجود ہے، ان کی ریویو بھی موجود ہے. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، یہ جس تصادم کی طرف لے کر جا رہے ہیں ملک کو، یہ جو ہے عدلیہ کے ساتھ جو ہے تصادم ڈائریکٹ ان کلیش آ رہا ہے. انہوں نے پہلے یہ سمجھا ہے کہ یہ شاید بندیال کی عدالت ہے، اور اس میں انہوں نے تخریب کاری کر کے 14 مئی کو الیکشن ہونے کی وہی ایگزیکٹلی وہ ریپلیکا انہوں نے کیا ہے کہ پارلیمان پر ڈالنے کی کوشش کی ہے اور الیکشن کمیشن کو استعمال کیا ہے. لیکن آپ خاطر جمع رکھیں، یہ سپریم کورٹ ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ 11 جج صاحبان نے کہا کہ پی ٹی آئی ایک جماعت ہے، اور ہماری تشریح اور جو ہے آئین کی تصحیح کی گئی ہے، اور 11 جج بشمول قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے
یہ پاکستان تحریک انصاف کو بطور سیاسی جماعت تسلیم کرتے سر مجھے ہوئے یہ بتائیے، ان کا مجھے استحقاق یعنی آپ کا کوئی یہ ارادہ نہیں ہے کیونکہ یہ معاملہ عدالت میں ہی چل رہا ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت خود ہی اس معاملے کو دیکھے گی کہ جو ان کی طرف سے حکم دیا گیا تھا اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوگا؟ گاٹ اٹ سر۔ سر مجھے یہ بتائیے، جو اضافی نشستیں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن پابند کتنا ہوگا، بلکہ وہ تو عمل کر چکا ہے، تو سر یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ تقسیم کی گئی تھی، اس میں obviously JUI کو بھی حصہ ملا تھا۔ اب اگر دوبارہ ایسا ہو رہا ہے یا ہوتا ہے تو کیا کیونکہ پارلیمنٹ میں تو آپ دونوں ساتھ چلنے کا اشارہ دے چکے ہیں نا، بات کر چکے ہیں، تو اب کیا آپ JUIF سے مطالبہ کریں گے کہ وہ ان نشستوں سے دستبردار ہوں؟ نہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ یہ دیکھیں ہماری نشستیں پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بات ہے، ہمیں نہ بھی ملے تو کسی اور جماعت کو نہیں مل سکتی کہ انہوں نے اپنی نسبتاً پروپورشنل ریپرزنٹیشن انہوں نے اپنی لینی ہے، تو ان کی پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہمارے محروم کرنے سے ان کی کیسے بڑھ جاتی ہیں؟ یہ تو صریحاً کسی بھی منطق پر یہ نہ آئین کے جو ہے مطابق ہو سکے گا اور نہ ہی یہ ممکن ہے۔ جو انہوں نے پہلے کیا تھا اس کو سپریم کورٹ سیٹ اسائیڈ کر چکی ہے، اب اگر یہ ماشاءاللہ الیکشن کمیشن پھر کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں جب کسی کی موت آتی ہے تو وہ اس طرف بھاگتا ہے۔ یہ حکومت کا جو ہے یہ واٹر لو ہوگا، یہ الیکشن کمیشن جو ہم پہلے ہی تقاضا کر رہے تھے کہ ان کو آرٹیکل 209 میں ان کو برخاست بھی کریں اور ان کو جو ہے آرٹیکل 6 میں ان کو جو ہے پابند بھی ہونا چاہیے، یہ الیکشن کمیشن نے تو نہیں کیا نا سر، یہ قومی سیکریٹریٹ نے کیا ہے، نوٹیفیکیشن ہے باقاعدہ اسمبلی سیکریٹریٹ سے۔ معاف کیجیے، یہ الیکشن کمیشن نے کیا ہے، الیکشن کمیشن بھی اندر جانا چاہیے، ان کو بھی میں سمجھتا ہوں ہائی ٹریزن میں اندر جانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ایسا خلفشار کیا ہے، آئین کی اتنی زیادہ انہوں نے سبورشن کی ہے جو سپریم کورٹ کے 11 ججز نے بھی کہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا ایک فساد کریٹ ہونے جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے۔ آپ کرن یاد رکھیں، آج میرا نوٹ کر لیں، یہ اتنا بڑا ان کے گلے میں فساد مچے گا کہ یہ سارے خش و خساک کی طرح بہ جائیں گے، بلاخر آئین کی بالادستی مسلم ہوگی۔ اور سر توہین عدالت کی درخواست جو ہے کھوسا صاحب، توہین عدالت کی درخواست کس کے خلاف کریں گے سر؟ کیوں الیکشن کمیشن والے کیوں؟ کیا آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے؟ کیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن اگر اسپیکر نے لکھ دیا ہے اس نے لیٹر، اس لیٹر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس نے تو یہ کہا ہے کہ ایک جو ہے ایکٹ میں ترمیم کی ہے، لیکن الیکشن کمیشن جو ہے پابند ہے، ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے ان کو الیکشن کمیشن کے آرڈر کو سیٹ اسائیڈ کیا ہے، خصوصاً جو انہوں نے کیا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کو یعنی آپ توہین عدالت کی درخواست کریں گے الیکشن کمیشن کے خلاف سر؟ ارے ہم کریں نہ کریں، آپ دیکھیں سپریم کورٹ خود اس کو ٹیک اپ بھی کر لے گی، ہم بھی نالش یقیناً کریں گے، لیکن میں بالکل یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ توہین عدالت کے مرتکب بھی ہوں گے، اور ہم اس سے آگے تقاضا کریں گے کہ ان کو پابا سلاسل کریں، اس لیے کہ انہوں نے آئین کی تضحیق کی ہے، سبورشن آف کانسٹیٹیوشن کی ہے، 3 سال سے انہوں نے قوم کو ہیجانی کیفیت میں رکھا ہوا ہے، ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، عوام کے غیظ و غضب کو یہ للکار رہے ہیں اور بنگلہ دیش والی یہ سچویشن کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔